آج جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گی، یہ واقعہ انتہائی خوفناک اور لرزہ خیز ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک آفس کولیگ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ لوگ 2 بھائی ہوتے تھے جو کراچی کے علاقے انچولی سوسائٹی بلاک 19 میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان 2 منزلہ تھا، اور مکان کی بناوٹ کچھ اس طریقے سے تھی کہ پلاٹ کے چاروں کونوں پر مکان بنا ہوا تھا، اور اس کے بیچوں بیچ ایک صحن تھا، اور اس صحن میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا، اور درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں دوسری منزل تک پہنچتی تھیں، اور نہایت ہی گھنا درخت تھا۔ یہ گھر کے مکینوں میں یہ دونوں بھائی، ان کی فیملیز اور ان کی والدہ تھیں۔ ان کی والدہ نہایت ہی پرہیزگار قسم کی خاتون تھیں، اور بہت زیادہ اللہ والی تھیں، اور ہر وقت نماز اور عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ اکثر ہی بڑے بھائی کو اس مکان کی بناوٹ پر اعتراض رہتا تھا، اور وہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم اس مکان کو توڑوا کر اور اس درخت کو کٹوا کر دوبارہ سے اس مکان کی تعمیر کریں گے، لیکن ان کی والدہ جب بھی یہ بات سنتی تھیں تو ان کو منع کر دیتی تھیں، بلکہ ناراض ہو جاتی تھیں، کیونکہ ان کی والدہ کو اس درخت پر کچھ پراسرار چیزیں محسوس ہوئی تھیں۔ ان کو اکثر ہی اس درخت کے پاس سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کچھ خوفناک چیزیں بھی انہوں نے اس درخت پر محسوس کی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو یہ درخت کٹوانے سے منع کر دیتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، اور اللہ کے حکم سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کی یہ فرمائش بہت زیادہ زور پکڑ گئی کہ ہم اس درخت کو کٹوائیں گے اور اس مکان کی دوبارہ سے تعمیر کریں گے، لیکن چھوٹا بھائی اس بات کی شدید مخالفت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی جان، آپ کو امی کی نصیحت یاد نہیں ہے، وہ بہت زیادہ منع کرتی تھیں اس درخت کو کٹوانے سے، لیکن بڑا بھائی نہیں مانا، اور ان دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بڑے بھائی چونکہ بڑے تھے اور منہ زور بھی تھے، انہوں نے اپنی منمانی کری۔ انہوں نے خاندان میں سے اپنے ماموں کو ساتھ میں لایا اور اس درخت کی کٹوائی کروا دی۔ یہ درخت کٹنا تھا، اور اس خاندان کی بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ درخت کٹنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی ان کے ماموں، جو اس درخت کو کٹوانے میں بہت آگے تھے، ایک انتہائی پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی بیماری کسی بھی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ دن بدن شدید بیمار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ خاندان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کو کسی بزرگ کو بھی دکھا دیا جائے۔ انہوں نے ایک اچھے اور پہنچے ہوئے بزرگ سے بھی رابطہ کیا، اور ان بزرگ نے جو انکشاف کیا وہ انتہائی لرزہ خیز تھا۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ کسی خطرناک قسم کے جھپیٹے میں آ گئے ہیں، اور وہ جھپیٹا ان کی جان لے کر چھوڑے گا۔ وہ ان کو بالکل بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان بزرگ کا کہنا تھا کہ ان کے ماموں نے کسی غیر مرئی مخلوق کے گھر میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور وہ مخلوق اب ان کی بہت زیادہ دشمن ہو گئی ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ان کے ماموں کی موت ہو گئی، اور کہانی ابھی یہاں پر بس نہیں ہوئی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور ان کی شریک حیات بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئیں، اور ان کی بیماری کا سرا بھی کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور یہ پورا گھرانہ 1 ہفتے کے اندر موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ واقعہ اس خاندان کے لیے انتہائی دکھ کا واقعہ تھا، اور پورا خاندان سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ اب چھوٹے بھائی کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب اس کو اپنے بڑے بھائی کی زندگی کا بھی خطرہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ ٹھیک 2 مہینے کے بعد ان کے بڑے بھائی اچانک سے ہی لاپتہ ہو گئے۔ تمام تھانوں میں رپورٹ لکھوائی گئی ان کی گمشدگی کی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا، اور 48 گھنٹے کے بعد ان کو فون کال ریسیو ہوئی
کے ریلوے پھاٹک سے پولیس کو ایک کٹی ہوئی لاش ملی ہے۔ جب جا کر دیکھا گیا تو یہ لاش ان کے بھائی کی تھی۔ اس درخت کی آتماؤں نے اس خاندان کی 6 زندگیاں چھین لیں۔ وہ مکان آج بھی ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہوا ہے اور اس کو بیچنے کی تمام کوششیں بھی ناکام ہو گئی ہیں۔ جب کبھی ہمارے بڑے ہمیں کسی بات سے منع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ضرور ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اس میں ہماری ہی بہتری کے کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ اگر بڑے بھائی اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے تو آج وہ اس دنیا میں ہوتے اور ان کے ماموں کا بھی پورا خاندان اتنی بے درد موت نہیں مارا جاتا۔ مزید واقعات کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔